ویلکم بیک۔ انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ فیضان علم، جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف علماء کرام سے، اور ان کے ساتھ ان کی صحبت سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ بھی بہت کچھ سبق حاصل کرتے ہوں گے اور بہت کچھ معلومات بھی حاصل کرتے ہوں گے۔ لیکن آج اس پروگرام کا ہم آغاز کریں گے ایک نعت سے، کیونکہ نعت ہے قاری وحید ظفر کاظمی صاحب کے مشہور ہیں وہ آپ، کیونکہ ہم سب انہیں جانتے ہیں جو ان کا کلام ہے، اور جو انہوں نے نعت خوانی کی محفل میں جو رنگ بکھیرے ہیں اپنی نعت کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، انہی کے شاگرد رشید آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے انہی کی آواز میں کوئی کلام سنیں گے، لیکن میں چاہوں گی اس کے پہلے آپ لوگ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور محسوس کیجئے، بالکل ایسا لگے گا جیسے ہم قاری وحید صاحب کی آواز میں کوئی کلام سن رہے ہیں، اور ان کا مشہور زمانہ کلام ہے۔ میں چاہوں گی کہ قاری عابد حسین سلطانی صاحب آپ ہمیں وہ جو کلام ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار تمام حضرات محبت سے درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته، نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمامی امت کے، اور رہنما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے۔ اللہ 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 اللہ
بالکل قاری صاحب آپ نے واقعی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں جو خوبصورت کلام پیش کیا، جو ان کی وجہ شہرت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کلام کی برکت سے اپنے اور اپنے محبوب کے در کی زیارت نصیب فرمائے۔ جی نور بابا، میں چاہوں گا بلا تاخیر ہمارے آج کے علماء کرام کا جو پینل ہے ان کا تعارف۔ بالکل، آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام کا پینل موجود ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سعد خان صاحب، نوجوان مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید الیاس شاہ، عالم دین ہیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ علی طاہری صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ علماء کرام یہاں آتے ہیں، فیضان علم کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ علم کے ہوں گے چراغ روشن، جگمگائیں گے دلوں کے درپن۔ تو آئیے ہم سب مل کر دلوں کے درپن کو جگمگاتے ہیں۔ اور آج بہت بہترین موضوع گفتگو ہے، معاشرتی برائیاں۔ یہ معاشرے میں اس حد تک پھیل چکی ہیں، ہمارے ہر عمل میں سرایت کر چکی ہیں۔ آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ اور ملاوٹ ہو، چور بازاری ہو، جھوٹ ہو، بد اخلاقی ہو، فتنہ فساد ہو، ہر چیز اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کی طرف تشریف لاؤں گا، طاہری صاحب۔ اچھا، سعد صاحب سے ہم شروع کریں، آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ سعد صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کروں گا۔ پہلا سوال میرا یہ، جو میں نے جن بنیادی باتوں کی طرف اور برائیوں کی طرف اشارہ کیا، معاشرتی برائیوں، ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے فتنہ و فساد۔ فساد اصل چیز ہے جو مختلف برائیوں کی جڑ سمجھی جاتی ہے۔ تو آئے روز معاشرے میں جو یہ فساد بڑھ رہے ہیں، اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، اور اسلام کا جو بیسک مقصد ہے نا، وہ خوبصورت معاشرے کی تشکیل دینا ہے۔ ہمارا سب کا مقصد اس دنیا میں آئے فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی۔ اگر ہم آئیڈیلائزیشن کرتے ہیں نا تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ اب ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی افراد تھے، معاشرہ افراد سے ہوتا ہے۔ جہاں افراد رہتے ہوں، ایک نصب العین کے عوض اور اپنی زندگی گزارتے ہوں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے کی معاشرتی بہت ساری برائیاں ہیں، اگر گننے میں آئیں وہ بے شمار ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نالے بلبل بھی سنوں، ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ ہزار باتیں ہیں اگر اس پر بات کی جائے ایک ایک کر پر، لیکن جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن اس میں ایک بنیادی آپ کو بات بتاؤں۔ اگر ہم صرف سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، جو آج بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ہم دیکھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی تعمیر رکھی، تو اس میں جہاں ہمیں مسجد نبوی کی تعمیر نظر آتی ہے، جہاں ہمیں چارٹر آف مدینہ نظر آتا ہے، وہاں اخوت بھی ہے مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ امام غزالی فرماتے ہیں تقوی کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ عدل کریں۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہ معاشرہ نہیں رہتا۔ عدل کیا ہے؟ میرے پاس مال آیا، میں نے رکھا، اسی حساب سے آپ کو دیا، آدھا کیا، یہ عدل ہے۔ احسان دوسرا درجہ ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان یہ کہ میرے پاس مال آیا، اس کو میں نے رکھا، آپ کو بھی دیا، لیکن اپنے مال سے بڑھا کر آپ کو دیا، احسان کر دیا۔ تیسرا جذبہ ایثار، یہ تقوی کی آخری علامت ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایثار یہ ہے کہ آپ نے اپنا مال بھی اپنے بھائی کو دے دیا۔ جب آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں وہ جذبہ ایثار تھا، اپنا مال بھی اپنے بھائی کو دے دیا۔ اب آپ نے کہا فتنہ فساد، آپ کسی بھی معاشرتی برائی کو دیکھیں، چاہے وہ جو سی بھی برائی ہو، وہ 2 وجوہات ہیں یا 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ بڑی۔ ایک، ہم لوگوں میں خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ جب ہمیں آخرت کا خوف ہوگا، ہمیں خوف خدا ہوگا، کوئی برا کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں گے میں اکاؤنٹیبل ہوں، مجھے تمام کا جواب دے دینا۔ جیسے ابھی ہم رمضان کے اندر ہیں، رمضان کا بیسک مقصد قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تم پہ بھی روزے فرض کیے گئے جو تم پر لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم رمضان کے اندر حضرت یہ کھانا پینا سب جائز ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن ہم حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی 11 مہینے حرام چیزوں سے بھی آپ نے رکا۔ یہ حلال چیزیں ہم اس لیے چھوڑ
چھوڑیں تاکہ اب گاڈ کانشیسنس تقویٰ کیا ہے؟ ہر وقت اس کیفیت میں رہنا کہ میرا رب مجھے دیکھ. ہم بات تو کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا ہمیں یہ خوف ہر وقت لاحق رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے جواب دہ ہونا ہے. تو یہ جتنے فتنہ فساد ہوں گے نا لوگوں کے خلاف، اچھا یہ سارے معاملات فتنہ فساد بھی کہیں نہ کہیں زبان کے استعمال سے آتے ہیں. ہم کسی کے خلاف غیبت کر دیتے ہیں، برا کر دیتے ہیں. رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. اب کیسے؟ اصل میں برائی کو برائی نہ جاننا نا تو یہ کہیں نہ کہیں انسان کو کفر سے ملا دیتی. اب غیبت ہمارے یہاں معاشرے میں برائی نہیں سمجھا جاتا، ہم تو کہتے ہیں نہیں میں تو اس کے بارے میں نہیں، ٹھیک بات بتا رہا ہوں، وہ ایسا ہے میں تو اس کو آگاہی فراہم کروں. حضرت آپ کا قبلہ آپ کا کام نہیں ہے آگاہی فراہم کرنا. اگر شریعت نہیں بتایا، اگر ایسی کوئی بات ہو کہ اس سے اس کی جان کا خطرہ ہو تو آپ اس کو اس قدر بتا سکتے ہیں. تو رسول نے فرمایا تم اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت. تو موسٹلی ہمارے ہاں جتنے فسادات ہیں نا یہ زبان، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بیٹا زبان میں ہڈیاں نہیں ہوتی لیکن یہ ہڈیاں توڑوانے کا سبب بنتی ہیں. تو اپنی زبان کو درست طریقے سے استعمال کریں، کسی کے خلاف غیبت نہ ہو، پروپیگنڈے میں نہیں پڑیں. ہمیشہ یاد رکھیں جو انسان دوسرے کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت پردہ پوشی ہوگی. کیا کہنے، بہت یہ اس حوالے سے زندگی گزاریں گے. ایک آخری بات پھر میں آپ جا سکتے ہیں، یہ کہ جو انسان خیر کا کام کرے گا اس سے خیر بٹے گا. اب آپ کے اندر شر ہوگا، آپ شر کا بٹے گا. تو ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ سے خیر بانٹیں. آپ کی گفتگو، آپ کے انداز بالکل بالکل بہت ہی آپ نے خوبصورت جواب فرمایا، عنایت فرمایا. میں جاؤں گی مولانا الیاس شاہ صاحب کی جانب اور میں جاننا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معاشرے کے مطابق بنائے گئے اصول تھے وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ہمیں دو چیزیں اخذ ہوتی ہیں. ایک تو پچھلے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جتنی امتیں گزری ہیں ان لوگوں کی ہلاکت اور تباہی کے اسباب قرآن کریم نے بہت واضح اور روشن انداز میں بیان کیے ہیں. اور درستگی کی طرف آنے کے لیے بھی جو قرآن کریم نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اگر ہم دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دھرتی عرب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بچیوں کے ساتھ ناروا سلوک، ان کو میراث کے اندر حصے سے محروم کرنا، یتیموں کے مال پر غصب کرنا، اور اسی طرح جو ہے وہ دھرتی عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیے جانا اور بہت سارے ایسے کام. اور اگر اس سے پہلے ہم پیچھے چلے جائیں قوموں کا عذاب میں مبتلا ہونا یا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا کا ملنا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ناپ تول میں کمی کرنا، لواطت میں قوم کا مبتلا ہونا، بہت سارے جرائم. یہ قرآن کریم واضح ہمیں بتا رہا ہے کہ پچھلی امتیں ان تمام اسباب کی وجہ سے ہلاک ہوئی. یہ بالکل واضح قرآن کریم نے بتایا. اب ہمیں چاہیے اس معاشرے میں بھی اگر آپ دیکھیں آج وہی بعین برائیاں پائی جا رہی ہیں. معاشرہ بنتا ہے سوسائٹی سے، ایک گھر، پھر محلہ، پھر اس سے سوسائٹی، پھر اس سے قصبہ، پھر گاؤں، پھر شہر، پھر صوبہ، پھر اس سے بڑھتے ملک کی طرف جاتے. اگر ہم معاشرے کی بنیاد صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گھر سے اس کی ابتدا کرنی ہوگی. اگر ہم گھروں کے اندر دیکھیں تو آج گھروں میں بالکل نا اتفاقی ہے، فساد، جھگڑے ہیں، باپ باپ سے بیٹے سے کٹا ہوا ہے، ماں بیٹی سے کٹی ہوئی ہے، ساس بہو سے کٹی ہوئی ہے. ابتدا جو ہماری بنیاد ہے، اوپر تو تب صحیح ہوگا جب ہماری بنیاد صحیح ہو جائے. بنیاد صحیح ہونے کے لیے گھر سے ہم ابتدا کریں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آپ کا سوال ہے وہ گھر سے ہی ابتدا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے ابتدا کی. مثال کے طور پر عرب کے معاشرے میں بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک ہے. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے اور ان کے لیے اپنی کملی یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل اس پر حضرت فاطمہ کو بٹھاتے. بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود مثال دے کر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. آج یہ حدیث تو بیان کی جاتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھنے سکھانے والا بہتر ہے. یہ بھی نبی کا فرمان اقدس ہے، لیکن یہ بھی نبی کا فرمان اقدس ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہترین ہے. یعنی باہر ہمارا چہرہ اور ہے اور گھر میں ہمارا چہرہ اور ہے. جبکہ حدیث میں فرمایا کہ منافق دو چہروں والا ہوتا ہے، مسلمان دو چہروں والا نہیں ہوتا. ماں اور بیٹی کا رشتہ اور ہے اور ساس اور بہو کا آپس میں چہرہ اور ہے. یہ بھی بیٹی ہے، لیکن ہم ہمارے معاشرے کی جو گھریلو زندگی ہے اس کی ہی بنیاد جب غلط ڈلے گی. اسی طرح ہمارا پڑوسی ہے، پڑوسی سے پھر گھر کی ابتدا ہے،
پڑوسی کے ساتھ جو حقوق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں کہ آپ تشریف لائیں، ہم سے کچھ گفتگو کریں۔ آج پڑوسی کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے لمبی دیر گزر گئی کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہم نے کہا اس شخص نے حضور کو تھکا دیا ہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا جبرائیل تشریف لائے تھے اور مجھے پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے تھے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے۔ آج ہم اپنے گھر کا جھاڑو لگا کر تو گلی صاف کرتے ہیں، وہ کچرا پڑوسی کے آگے کر دیتے ہیں۔ اپنی پانی کی لائن لگا دی اور پڑوسی کی لائن کو خراب کر دیا، اپنے گھر سے کچرا اٹھایا اور پڑوسی کے گھر کے آگے پھینک۔ ایک یہ معاشرہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، اور ایک ہمارا معاشرہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں گھر بک رہا تھا، تو وہ جب گھر بیچنے لگے تو معاشرے کے اندر جتنے گھر تھے سب کی قیمت 10 درہم تھی۔ وہ جو بیچنے والا شخص تھا اس نے کہا میں اس گھر کی قیمت 20,000 درہم وصول کروں گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا سب گھروں کی قیمت 10 درہم ہے، آپ 20 درہم وصول کر رہے ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا 10,000 دراہم قیمت گھر کی ہے اور 10,000 دراہم قیمت پڑوسی کی ہے، میرے پڑوس میں ابو حنیفہ رہتے ہیں اس لیے اس کی قیمت 10,000 دراہم ہے۔ یعنی ایک وقت یہ تھا کہ پڑوسیوں کی بھی قیمت لگتی تھی اور اس کی بھی معاشرے میں قدر ہوتی تھی۔ آج ہماری بنیادیں غلط ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے تو آپ نے بتایا کہ مسافر کا حق کیا ہے۔ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے کر چلتے تو آپ نے بتایا بیویوں کے اندر کیسے صلح کرنی اور کیسے کس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں ہیں تو آپ کی زندگی واضح، آپ جلوت میں تھے، یاران مجلس میں آپ نے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا، کس طرح ان کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی جو چہرہ آپ کا باہر تھا، جو چہرہ آپ کا گھر میں تھا، وہی ساتھیوں کے ساتھ تھا، وہی آپ کا ہر جگہ پر تھا۔ تو معاشرے کی ابتدا گھر سے ہے، جب گھر صحیح ہوں گے محلے صحیح ہوں گے، محلے سوسائٹی، اسی طرح یہ چلتے چلتے سلسلہ اوپر تک جائے گا۔ اگر ہم آج اپنے بازاروں کا حال دیکھیں تو دھوکہ دہی بالکل عام ہے۔ یہ حاجی صاحب بھی ہے، یہ نمازی صاحب بھی ہے، یہ پگڑی بھی پہنا ہے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، چلہ بھی لگا رہا ہے، خانقاہ میں بھی جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں دھوکہ دہی بالکل عام ہے، جھوٹ بول کر کے چیز کو بیچا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے آپ کا مال تو بک جائے گا مگر جو ہے مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج جو ہے ہم سامنے والے گاہک کا اگر کسی دکان کے پاس زیادہ آ جائیں اور اپنے پاس گاہک نہ ہو، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کے پاس گاہک کو بھیج دیا جاتا تھا۔ آج ہماری کوشش ہوتی کہ میری طرف ہی سب کچھ متوجہ ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے معاشرے کی دوستگی کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز درست فرمایا، بہت اچھا مفصل جواب۔ میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا فساد کا اور معاشرتی برائیوں کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ماہر القادری نے 2 مصروں میں کہہ دیا، ماہر یہ جدتیں یہ ترقی پسندیاں، جتنے بھی عیب تھے وہ ہنر ہو کے رہ گئے۔ آج ہم ہر عیب کو ہنر سمجھ رہے ہیں، اس لیے معاشرتی برائیوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میں آپ کی جانب آؤں گا علامہ علی طاہری صاحب، اور آپ سے سوال کروں گا کہ فسادات جو ہو رہے ہیں ان پر بات ہوئی ان دونوں حضرات سے، میں چاہوں گا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان فسادات کی روک تھام کیسے ممکن ہے اور منبر و محراب اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین موضوع ہے، اور ان برائیوں کا جو سدباب ہے وہ تقوی الہی ہے، حدود الہی کی پابندی ہے۔ ہم حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھے، تب جا کے یہ برائیاں ختم ہو سکتی۔ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک انمول فرمان ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ جو ملک ہے یہ کفر کے ساتھ تو رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب ہم اپنی جگہ ہوشیار بن رہے ہیں، ہم اپنی جگہ عقل مند بن رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا جرم کرے جو لوگوں کی پکڑ میں نہ ہو تو ہم ترقی پائیں گے، ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی، ہمارا مال میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کے وعدے سے غافل ہے کہ اللہ نے برکت اور وسعت جو ہے نا حلال اور ایمانداری میں رکھی ہے۔ تو جو بھی انسان اس معاشرے میں برائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے لیے خیر و برکت اور ترقی اور معاشرے کی بھلائی چاہتا ہے تو یہ سب ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان اس کی بہترین مثال ہے کہ اگر ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینا چاہتے ہیں تو جس طرح روزے میں بہت سی چیزوں کو
ہم اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، کھانے سے بچتے ہیں، پینے سے بچتے ہیں، مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بعین ہی اسی طرح معاشرتی برائیوں سے ایک ایک برائی سے ہمیں جان بوجھ کے اس میں بچنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ جیسا علامہ حضرات نے مثالیں دی کہ پڑوسی آپ کا جو ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم ہندو عقیدے کے معتقد ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی دشمن ہو یا نہ ہو، سب سے بڑا دشمن آپ کا پڑوسی ہے۔ حقیقت ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ تو ان چیزوں سے جو ہے آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ بے شک اللہ کے رسول کی سیرت تو یہ تھی کہ اگر محفل میں بیٹھتے تو آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان کے درمیان اللہ کا رسول کون ہے، کہنا پڑتا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کا رسول ہے۔ میرے رسول کی عدالت کا یہ عالم تھا کہ آپ نظر بھی عدالت سے کرتے تھے۔ دیکھیں ہم یہاں ایک محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہماری توجہ کبھی اہم مہمان کی طرف ہے، کبھی کسی شخصیت کی طرف ہے، لیکن میرے رسول کی سیرت یہ تھی کہ آپ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو وہ بھی عدالت کی بنیاد پر دیکھتے تھے، کہ یہ نہ ہو کہ محفل میں موجود کسی کی دل شکنی ہو جائے۔ تو ان ضوابط کو اگر پیش نظر رکھے تو اصلاح ممکن ہے، اور اس خیر کی دعوت میں جو اگر کوئی بنیادی کردار کا ہے تو وہ محراب کا ہے یا منبر کا ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کا پیغام یا محراب سے ملے گا یا منبر سے ملے گا۔ یہ وقت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ برائیوں کو بیان کرے، پھر ان کی اصلاح کے بھی اسباب بیان کرے۔ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کی تباہی کا ذکر پروردگار عالم نے کہا، بیان کیا، کوئی ناپ تول میں کمی کے نتیجے میں جو ہے نا تباہ ہوئی، کوئی قوم اخلاقی بے راہ روی میں تباہ ہو گئی، کسی قوم میں کوئی اور برائی تھی، کوئی قوم حلال کو حلال نہیں سمجھتی تھی، حرام کو حرام نہیں سمجھتی تھی۔ تو اگر یہ چیزیں ہم اپنائیں گے اور محراب و منبر سے علماء اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، پیغام پہنچائیں گے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسلام کا پیغام ہے کہ یہ خیر کی دعوت پھیلے گی اور لوگ محسوس کر پائیں گے کہ ہماری نجات، ہماری بخشش، ہماری اس معاشرے کی اصلاح اس بات پر ہے کہ ہم اسلام کے زرین اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا، اور میں آؤں گی مولانا الیاس شاہ صاحب کی جانب، اور کیونکہ آج کا جو موضوع ہے معاشرتی برائیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس میں چغلی بھی آ جاتی ہے، غیبت بھی آ جاتی ہے، امانت میں جو خیانت آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی آ رہا ہے، سود کے لیے تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں تمام تر چیزیں ہیں، اس کو کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا اس سے اعمال اختیار کریں ہم؟ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا سود پر اگر ہم کھل کر بات کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے آج کل۔ جی بہت اہم نقطہ نظر ہے، 3 چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں، چغلی ہے، غیبت ہے اور سود ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو بچایا تو گویا اس نے اصل مسلمان ہونے کا اظہار کیا، یعنی کہ مسلمان ہونے کی علامات یہ کہ ہاتھ اور زبان سے خود سے دوسروں کو بچائے۔ آج 22 ویلر ٹرالے کو بریکر سے کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس زبان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ زخم جو تیر سے لگے وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے لگا وہ زخم ہے وہ پر نہیں ہوتا۔ آج چغلی ہے، غیبت ہے، یہ ایک معمولی مذاق سمجھا جاتا ہے اس کو، جبکہ یہ وہ اعمال ہیں جن سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور سوسائٹیوں کے اندر سب سے بڑا بگاڑ اس کی وجہ سے۔ اور ایک عمل اس میں بدگمانی، ایک سے دوسرے کو کاٹنا، ایک سے دوسرے کے درمیان غلط باتیں پیدا کرنا۔ تیسری چیز ہے سود۔ سود کو اگر آپ دیکھیں تو سود کے بارے میں فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ یا 1 درہم ایسے ہے جیسے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کے مترادف ہے، یعنی 1 روپیہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ آج آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی پیشن گوئی واضح ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا سود سے اگر لوگ بچنا چاہیں گے تو بچ جائیں گے، لیکن اس کے ذرات اور گرد و غبار جو اڑتا ہے وہ ہر ایک تک پہنچے گا۔ آج ہمارا جو بنیادی جو اصل سسٹم ہے وہ سارا سود پر ہے۔ آپ دیکھیں کوئی آدمی کاروبار کو بغیر سود کے سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار خدا نخواستہ ڈوب جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ سود کے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ نفع میرے پاس آ ہی نہیں رہا۔ سود لینے کے بغیر وہ سمجھتا ہے کہ کاروبار شاید جائز ہی نہیں ہے۔
اور لامحالہ ایسے طریقہ کار ہم وضع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں لوگ لالچ کی طرف مائل ہو کر سود جیسی مہلک بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک لقمہ کھانے کے بعد 40 دن تک ہماری کوئی عمل قبول نہیں۔ ایک صحابیہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، آپ کو اللہ مستجاب الدعوات بنائے گا۔ یعنی یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، تمام نبیوں کو یہ ضابطہ بتایا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھائیں، واعملوا صالحا، نیک عمل کا ذکر بعد میں ہے اور پاکیزہ کھانے کا ذکر پہلے ہے۔ اگر ہم سود چھوڑیں گے تو خود بخود ہم نیک اعمال کی طرف آئیں گے۔ بہت خوبصورت بات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ میں آپ کی تمام باتوں سے میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، بہت چھوٹی سی، کہ معاشرتی برائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو تو مانتے ہیں مگر ان کی بات کو نہیں مانتے۔ ہمیں ان کی بات کو ماننا ہوگا۔ اور ہم اب جا رہے ہیں سحری بریک پر، آپ بھی سحر کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں علماء کرام کے ساتھ، اور پھر دوبارہ سحری وقفے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں فیضان علم میں۔